اگر میں اپنی زندگی کے کچھ پیچھے چند سال 10-15 سال 20 سال پیچھے جاؤں تو یہ جگہ نئی نہیں ہے. ہاں 10-15 سال میں نہیں رہی, 10-15 سال میں آنا نہیں ہوا, لیکن شاید 15-20 سال پہلے یہاں پہ آنا ہوا تھا اور چند عرائض پیش کیے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ جو یہاں پہ تشریف فرما ہوں گے انہوں نے شاید ہمیں کبھی نہ سنا ہو, کبھی نہ دیکھا ہو. یقیناً ایسا ہی ہوا. تو شروع میں ہمارے اصول ہے جہاں پہلی دفعہ جاتے ہیں وہاں کچھ عرائض پیش کرتے ہیں, تو ہم وہ 15-20 سال پہلے کے آنے کو کل عدم حساب کرتے ہیں فی الحال, اور یہاں سے اب دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ بھئی یہ پہلی دفعہ آئے ہیں اور وہ جو اصول ہے اس کے تحت چند نکات عرض کرنے ہیں آپ کی خدمت میں, وہ عرض کریں گے. بہت ساری باتیں جو پہلے دن کرنے کی ہوتی ہیں وہ کر لی جائیں بہتر ہوتی ہیں. آپ کو 4 دن بہرحال سما خراشی تو ہوگی, تو پہلے سے زمینہ بن جائے بہتر ہوتا ہے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد, صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ہمارا پنجاب مشہور ہے بہت ساری باتوں کے لیے, ان میں سے ایک چیز خطابت ہے. پنجاب کے خطیب پوری دنیا میں مشہور ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک مشکل جو 15-17 سال نہ آنے میں وجہ بھی رہی ہے, وہ یہ کہ ہم نے اپنی زندگی میں طے کیا کہ خطابت نہیں کرنی. ہم نے پہلے دن سے طے کر لیا. جہاں ہم نے احساس کیا کہ ہم گئے اور وہاں لوگ خطابت کے منتظر تھے, تو ہم نے فوراً یہ فیصلہ کیا کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کو پریشان کیا جائے. یہ جس چیز کے منتظر ہیں ان کو وہی ملنا چاہیے, اور جس کے یہ منتظر نہیں ہیں وہ زور زبردستی کیوں کریں. اب یہ کہ ہم کیوں خطابت کے عادی نہیں ہیں, ہم نے کیوں خطابت کو گویا یہ سوچا کہ ہم نے نہیں کرنی ہے, اور پھر نہیں کرنی تو کیا کرنا ہے, یہ بھی ایک معاملہ ہے. اگر آپ ممبر پہ آئیں گے, شبیہ ممبر رسول ہے, اس کا ایک احترام ہے, اس کا ایک تقدس ہے, تو پھر یہاں پر آپ خطابت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. یہ دونوں باتیں مجھے آپ سے عرض کرنی ہے. ایک عادت ہے ہم سب کی, جو پڑھنے والے ہوتے ہیں درود بھجواتے رہتے ہیں. پہلے درود کے حوالے سے 1-2 پوائنٹ عرض کرنے ہیں. یہ میں نے چند مدت ہوئے سیکھیں, کچھ وقت ہوا ہے سیکھیں, تو اس سیکھے ہوئے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور بہت ساری باتیں اور بھی پہلے دن کے حساب سے عرض کرنی ہیں. درود آل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ہم دین کے طالب علم ہیں, اور دین کا طالب علم جو ہوتا ہے وہ جب کسی علاقے میں جاتا ہے, کسی بھی علم کا طالب علم ہوتا ہے, تو وہ اپنے علم کے ریفرنس میں اس علاقے کو دیکھتا ہے. آپ فیصل آباد والے کس کے لیے مشہور ہیں؟ کپڑے کے لیے. میں ذرا اس کو مختصر کر دوں, بڑا نام ہوتا ہے انڈسٹری ٹیکسٹائل. آرکیٹیکٹ کسی علاقے میں گیا ہے تو کیا دیکھے گا؟ دین کا طالب علم جائے کسی علاقے میں کیا دیکھے گا؟ یہ دیکھے گا کہ ان کا دین کہاں رکھا ہوا ہے, ان کے دین کی پوزیشن کیا ہے. بھئی آرکیٹیکٹ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ دیکھتا ہے یہ بلڈنگ کب کی بنی ہوئی ہے, کس نے بنائی ہوگی, کس لیے بنائی ہوگی, یہ کیا وہ کیا. ڈاکٹر یہ دیکھتا ہے یہ کن بیماریوں میں مبتلا ہے, ان کا علاج کیا ہو سکتا ہے. سب اپنا اپنا کام کرتے ہیں. تو طالب علم کیا کام کرے دین کا؟ وہ دیکھے دین کی پوزیشن کیا ہے, وہ دیکھے ان کا دین کہاں پہنچا. اچھا بھائی ایک اور مسئلہ ہوتا ہے, بھائی کوئی بعض اوقات ٹیکنالوجی ایسی ہوتی ہے جو اس علاقے میں نئی آئی ہوتی ہے. حقیقت ہی ہے. بھائی ہمارے ملک کے اندر بلڈنگ بنانے سے پہلے آرکیٹیکٹ کو ہائر کرنا پہلے ہوتا تھا کیا؟ نہیں, یہ ابھی کی بات ہے. پہلے ہمارے پاس آرکیٹیکٹ کتنی یونیورسٹیز تھیں جو آرکیٹیکچر سکھاتی تھیں؟ بہت کم تھیں. ابھی تو الحمدللہ کافی ہو گئی ہیں. تو اب یہ ایک رسم بن گئی, طریقہ بن گیا ہے کہ بھئی آپ بلڈنگ بنانے لگے پہلے آرکیٹیکٹ کو ہائر کریں. لیکن دین کیا کوئی نئی چیز ہے؟ یہ امام بارگاہ نیا ہے؟ نہیں. اگر نئی فیلڈ ہو, اس میں کوئی مشکل ہو, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیلڈ نئی ہے, ابھی لوگ سیکھ رہے ہیں.
لیکن اگر فیلڈ دین ہو اور 60-70 سال سے یہ جگہ دین کے نام پر چل رہی ہو، اب کوئی مشکل دین میں نظر آئے تو آپ کیا بولیں؟ یہاں پہ پھر بڑا مسئلہ آتا ہے۔ یہ جو طالب علم ہوتا ہے دین کا، اس کے سامنے بہت سارے سوالات پہلے ہی دن شروع ہو جاتے ہیں، تو میں ان سب میں نہیں جاؤں گا، آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ مجھے صرف درود کے حوالے سے چند جملات عرض کرنے، پہلا دن ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، ہماری بہت ساری عبادتیں جو اثر ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ ہمیں نہیں دے رہی۔ وقت تھوڑا سا اوپر چلا جائے، مسئلہ اللہم صلی علی محمد محمد و آل محمد، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل یا رسول اللہ یا علی، مولا قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اصل میں بھائی صاحب بات ہے، آپ کا تو ورکنگ ڈے ہے، ہم لوگ بے روزگار ہیں، ہمیں کہیں کر نہیں جانا، آپ کو جانا ہوتا ہے، تھوڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، صحیح۔ تو دوسرا سب سے ان سے بھی زیادہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اتنے لوگ 50 منٹ 1 گھنٹہ دے رہے ہیں، مفید بنانا ہے یا نہیں بنانا؟ ایسا نہ ہو یہ بیچارے اپنی زندگی کے سخت، مثال کے طور پر کھینچ تان کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نکال کر آئے اور ہم نے اس کو پروڈکٹیو نہیں کیا، کل خدا ہم سے پوچھ لے گا۔ جب لوگ یہاں پہ مثال کے طور پر فرض کرو اگر 100-150 لوگ بیٹھے ہیں، 200 لوگ بیٹھے ہیں، 200 گھنٹے تو یہی ہو گئے، ان کا آنا، ان کا جانا، ان کو سب، ہر ایک بندے کو 1.5-2 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا، شاید 3 گھنٹہ لگ جائے۔ اب اگر اس کو میں 200 کو 3 سے ضرب دے دوں، ہوگا 600 گھنٹے، تو لو 600 گھنٹے تو میں ویسی قیامت کے دن ان کے سامنے کھڑا ہوں کہ بھئی ہمارا 600 گھنٹے برباد کیے تم نے، کیا کیا تم نے؟ خیال کرنا پڑے گا۔ درود کے حوالے سے مجموعی ایک گفتگو کے اندر وہ کیا دین کے اعمال وہ اثر دے رہے ہیں جو اس سے ملنا چاہیے تھا۔ مثلا میں آیت اللہ بہجت کو بہت کوٹ کرتا ہوں، تو میں پہلے دن سے شروع کر دیتا ہوں۔ آیت اللہ بہجت سے کسی نے ایک سوال کیا، بہت سادہ سوال، اور اس نے یہ کہا کہ ہم 40-50 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ پتہ کیسے چلے کہ ہماری نماز قیامت میں ہمارے کام آئے گی یا نہیں آئے گی؟ پھر پڑھے جا رہے ہیں، پتہ نہیں قرب ملا یا نہیں ملا، کچھ نہیں معلوم، چلو یہ کام آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ تم صرف ایک بات بتاؤ، سمجھ لو، مثلا اس طرح ان کا انداز کچھ اور ہے، بہرحال میں اردو میں ترجمہ کروں گا، ظاہر کچھ میرا بھی انداز شامل ہو جائے گا اس میں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی نماز دنیا میں کام آئے تو آخرت میں بھی کام آئے گی، دنیا میں کام نہیں آئی آخرت میں بھی کام نہیں آئے گی۔ سادہ سی بات ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ بھئی یہ وہ گاڑی ہے جس پہ بیٹھ کے آپ کاغان تک جا سکتے ہیں، تو آپ کہیں گے بھائی پہلے بتاؤ یہ اسلام آباد تک پہنچا دے گی؟ یہ جو گاڑی اسلام آباد تک نہیں پہنچا رہی وہ کاغان تک کہاں پہنچائے گی؟ نماز پڑھ لی، دنیا میں کام آئی یا نہیں آئی؟ اچھا اب اگلا سوال پوچھے گا بھئی کہ نماز تم نے دنیا میں کام کیا آنا تھا؟ کام کیا آنا تھا؟ یہ دیکھیں یہ سب ہماری مشکلات ہیں کہ ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر۔ مثلا ہم نے زور اثر پڑھی یہ سوچ کے کہ اس نے کیا کام آنا، نہیں، ہم پروڈکٹیوٹی کے پیچھے نہیں ہیں، اس خاطر ہمارا دین پروڈکٹیو رہا بھی نہیں ہے یا کم ہو گیا۔ تو اب دین نے مثلا دین کیا کہتا ہے، نماز میں کیا کام آنا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جو نماز زور اثر پڑھی مغرب تک منکرات سے اور فحشا سے بچائے، یہ نماز دنیا میں کام آ گئی، اس کا مطلب ہے یہ قیامت میں بھی کام آئے گی۔ اچھا اگر کسی نے مغرب عشاء پڑھی اور اگلی صبح تک فحشا ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ مغرب عشاء کسی کام میں نہیں آئی، یہ قیامت میں کام آئے گی۔ اب
نہیں، اس کی انیفیشنسی یہیں ثابت ہو گئی ہے، وہاں کی کیا امیدیں لگا رہے ہو؟ یہاں کام نہیں آئی. اچھا آپ کہیں گے مولانا یہ کام آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ بچپن سے سنتے آ رہے ہو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. آیہ کریمہ ہے، روایت بھی نہیں ہے. نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. نماز کا کام کیا ہے؟ اچھا یہ بے حیائی برائی سے قیامت کے دن روکے گی یا ابھی؟ وہاں قیامت میں کون سی بے حیائی آ رہی ہے؟ کہاں کی بات ہے؟ وہاں کون سی برائی آ رہی ہے؟ یہ بے حیائی برائی یہاں کا معاملہ ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی. کہاں؟ آخرت میں یا یہاں پہ روکی، روک پائی نہیں، روک پائی، ختم ہو گیا معاملہ. واجب برطرف ہو گیا ہے، قبول نہیں ہوئی. واجب برطرف ہو گیا، دوبارہ پڑھنا واجب نہیں ہے، قبول نہیں ہوئی ہے. اب اس میں کوئی فزکس کا فارمولہ لگانے کی ضرورت ہے کیا؟ کوئی میتھمیٹکس کا فارمولہ لگانے کی ضرورت ہے؟ تو دو چار کی طرح باتیں ہیں، یہ دو چار کی طرح باتیں ہم مسلمان قبول کرتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے. چونکہ ہم یہ کرتے ہیں اپنے دین کے ساتھ، ہمارا دین ہمارے کام آنا کم ہو گیا، ہمارا دین کام نہیں آنا. چلے میں آپ کو ایک اور تجربے سے گزارتا ہوں. پہلے دن کے لیے کافی زیادہ ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ سوچتے ہوئے کہ بالآخر چلے گا، 3-4 دن کی بات ہے، آپ بھی برداشت کر لیں گے، میں بھی کر لوں گا، ہو جائے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. محمد پہلے درود کے حوالے سے، ورنہ اس میں دیر ہو جائے گی. ہم اور آپ جو درود پڑھتے ہیں بغیر کسی مقدمے کے، سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے، بغیر سوچے سمجھے، عادت پہ پڑھتے ہیں. اس درود نے کام آنا ہے؟ توقع ہے کام آنے کی یا نہیں ہے؟ ہے، توقع ہے. بے سوچے سمجھے درود کے کام آنے کی توقع ہے یا سوچے سمجھے درود کے کام آنے کی توقع ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حکیم لقمان کو ان کا کوئی جو بھی کام کروانے والا تھا، کسی زمانے میں حکیم لقمان غلام بھی رہے، تو حکیم لقمان کو غلام تھے، تو ان کو ان کے آقا نے کہا کہ یہاں پر مثال کے طور پر تم جو اگاؤ. تو حکیم لقمان نے جا کر وہاں پر جانور کا چارہ اگا دیا، جو کی جگہ جانور کا چارہ اگا دیا. جب وہ چارہ اگا تو وہ مالک نے کہا کہ بھائی تم کو میں نے کہا تھا جو اگاؤ، تم نے اٹھا کے چارہ اگا دیا، تو یہ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ شاید آپ کو جو کا فائدہ مل جائے اس سے بھی. تو اس نے کہا کہ بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو، جب تم چارہ اگاؤ گے تو چارہ ہی نکلے گا، جو تو نہیں نکلے گا. تو اس نے کہا کہ جب تم خدا کی بندگی نہیں کرتے تو جنت کیوں مانگ رہے ہو؟ پھر تم بھی تو یہی کر رہے ہو، چارہ اگاتے ہو اور جو کی آرزو کر رہے ہو. تو میں نے بھی یہی تمہارے لیے، تمہیں وہاں پہ یہ آرزو ہے کہ جنت مل جائے گی بغیر کسی کام کیے، تو میں نے سوچا شاید تمہارے لیے یہاں جو نکل آئے گی، میں چارہ اگا دیتا. اب آپ مجھے بتائیے، آپ کو سوچا سمجھا درود چاہیے بغیر سوچا سمجھا چاہیے؟ وہ سوچا سمجھا چاہیے، بے سوچے سمجھے کیوں بھیجنا؟ الحمدللہ مولا کا کرم ہے، اللہ نے آپ کو سعادت دی ہے، ابھی تک آپ نبی اور اولاد نبی کا ذکر کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. آپ کی پیچھے پتہ نہیں کتنی نسلوں نے کتنی قربانیاں دی ہوں گی کہ یہ سارے نعرے آپ تک ابھی تک پہنچے ہوئے ہیں اور آپ ان کو انجام دے رہے ہیں. تو آپ سوچ سمجھ کے کریں. تو کیسے درود کو سوچ سمجھ کے پڑھیں؟ سب سے پہلی بات جو مجھے سمجھ میں آیا بھی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. پہلی بات تو مجھے سمجھ میں آئی کہ بھائی یہ جو درود ہے یہ ایک دعا ہے. دعا ہے یا نہیں ہے؟ اللہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ، یا اللہ، اللہ سے دعا مانگتے ہیں. تو میں سمجھ میں یہ آئی کہ بھائی جب بھی میں درود بھیجوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاؤں. میں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ بھائی جب بھی میں درود بھیجوں گا میں دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاؤں گا. کیوں؟ دعا ہے یہ. دعا پڑھتے وقت انسان بہتر ہے کس حالت میں ہو؟ دعا پڑھتے وقت بہتر ہے ذرا ہاتھوں کو پھیلائے. صحیح ہے. اب یہ کہ کبھی ممبر پہ ہو تو انسان پورا ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، تو میں ذرا سا یوں کر لیتا ہوں. کبھی خدا نہ کرے ایسا بھی نہیں کر سکتا تو آسمان کی طرف تھوڑا سا دیکھ لیتا ہوں کہ خدا میری دعا کو قبول فرما. اس سے ہدف کیا ہے؟ اس سے ہدف یہ ہے کہ درود پڑھتے وقت تھوڑی توجہ بڑھ جائے، توجہ بڑھ جائے کہ میں خدا سے کچھ مانگ رہا ہوں. صحیح.
عربی میں کہتے ہیں من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے اس کو ملتا ہے. اگر ہم درود پڑھتے وقت مانگیں گے ہی نہیں تو ملے گا کیسے پھر؟ تو تھوڑا سا ہاتھوں کو اس طرح سے مثال کے طور پر دعا کے انداز میں پھیلا دیں ہاتھ سامنے خدا کے. کیا مانگیں خدا سے؟ آپ نے دیکھیے جو درود پڑھنا ہے اس میں کائنات کی جو بھی اہم ترین حقیقتیں تھیں وہ اس درود کے اندر سمٹی ہوئی. اس سے اہم کوئی حقیقت آپ کو کائنات میں نہیں ملے گی. نبی، اولاد نبی، اور اس سے پہلے خود خدا اللہ، نبی، اولاد نبی. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. آپ لوگوں کو سیکھنے تھوڑا ٹائم لگے گا، میں بتا دوں. اچھا میں ایک اور جملہ بھی عرض کرتا چلوں. میں زندگی میں بہت بڑا وقت ٹیچنگ میں گزارا ہے، بچوں کو پڑھانے میں. تو کلاس 6 سے لے کے ماسٹرز تک میں نے لیول میں پڑھائے ہیں. صحیح ہے. اب اگر کوئی یہ سوچے کہ یہاں کہیں دور ادھر ادھر بیٹھا ہوگا مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ نہیں ہوگا. اب بڈھا ہو گیا ہوں، دیکھو داڑھی سفید ہو گئی. ہاں اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. یہ ہمارے دل، ان کی اصلی دھڑکن خدا سے کنیکشن میں ہے. آپ اس کو دھڑکن سے محروم نہ کریں. آپ کا اصلی دل، یہ والا نہیں، اصلی دل جس کو عربی میں کہتے ہیں قلب. یہ قلب دھڑکتا، جس کو پنجابی میں قلب کہہ دیتے ہیں، جس کا مطلب کتا ہوتا ہے. تلفظ صحیح رکھو، قلب نہیں ہے قلب ہے. صحیح. یہ جو قلب ہے یہ کب دھڑکتا ہے؟ یہ اس وقت دھڑکتا ہے جب خدا سے کنیکشن میں آتا ہے. بس اب آپ یہ دیکھ لو 24 گھنٹے میں آپ کا دل کتنی دیر دھڑکا. اس سے پتہ چلے گا آپ کی معنوی صحت کتنی ہے. اور بہت سارے لوگوں کا نا 10 سیکنڈ بھی نہیں دھڑکتا، کنیکشن میں جاتے ہی نہیں. آپ کہیں گے نماز پڑھتے ہیں، تو دیکھ لو نماز میں کیا کرتے ہیں. آپ کا دل جتنا کنیکشن میں رہے گا قلب اس وقت دھڑکے گا. جتنا آپ کا قلب دھڑکے گا آپ کی معنوی زندگی بڑھے گی. اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دنیاوی زندگی 15 سال ہوتی ہے، معنوی زندگی 40 سال ہوتی ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی دنیاوی زندگی 70 سال ہوتی ہے، معنوی زندگی 5 سال بھی نہیں ہوتی. اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے وہ لوگ جو ایمان لائے، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکاریں تو ان کی دعوت پہ لبیک کہو تاکہ تمہیں زندہ کر دیں. اللہ اس کے نبی مردوں کو پکارتے تھے، قبرستانوں میں جا کے دعوتیں دیتے تھے؟ نہیں، زندوں کو پکارتے تھے. تو خدا کو نہیں پتا کہ زندوں کو پکارتے تھے، پھر خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ لبیک کہو تاکہ تمہیں زندہ کریں؟ تو وہ فرما رہے کہ تم جسمانی زندہ ہو، روحانی زندہ نہیں ہو. روحانی زندگی کے لیے کنیکشن لینا پڑے گا تمہیں. تو اب آپ کو میں نے ایک نسخہ دے دیا زندگی کے لیے، کنیکشن بنانے کے لیے. وہ کیا ہے؟ آپ نے درود زندگی میں بھیجنا ہے الحمدللہ رب العالمین. جب بھی درود بھیجیں 1 سیکنڈ کے لیے خدا سے کنیکشن کر لیں. آپ کا دل دھڑکنا شروع ہو جائے گا، بار بار دھڑکے گا، بار بار دھڑکے گا. یہ بالکل ایسی جیسے آدمی کسی ICU میں پڑا ہوا ہو اور اچانک اس کا دل دھڑکنا شروع کر دے. آپ ترقی کریں گے انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک بار پھر سب مل کر پوری توجہ سے اللہ کی طرف توجہ دیتے ہوئے نبی اور اولاد نبی کو سوچتے ہوئے درود بھیجیں محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرجہم. درود کو اچھا بنا کا ایک اور پوائنٹ. پہلا دن ہے مفید، بعد میں پہلے دن بہت اچھا پوائنٹ ہے. یہ میں نے مشکل سے سیکھا ہے. جب بھی درود بھیجیں اللہ سے خدا میں نے تیرے نبی پہ درود بھیج دیا، تو
تو نبی کی امان مجھے نصیب کر دے، نبی کی امان، امان محمدی، امان محمد، آپ کا درود آسمانوں پہ پہنچنا شروع ہو جائے گا، آپ کی امان میں اضافہ ہو جائے گا، کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو امان دینے والے خدا بناتا رہے گا، اور صرف اس دنیا میں نہیں، یہ دنیا تو کھیل ہے، یہاں کے بعد شروع ہونے والا ہے صحیح اصلی معرکہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ گزشتہ 50 سال میں انسانوں کی محبتیں ایک دوسرے سے بڑھ گئی ہیں، سچائی بڑھ گئی ہے، ایثار بڑھ گیا، مسجدیں کم ہوئی ہیں بڑی ہیں، قرآن چھپنا کم ہوئے ہیں یا بڑھ گئے؟ تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے پھر؟ ایک طرف سے دین بڑھ رہا ہے، دوسری طرف سے دین کا اثر کم ہو رہا ہے۔ اب کہیں گے اس میں دین کا اثر کی بات کہاں گئی؟ لإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ وَآمَنَهُمْ۔ اس کا مطلب ہے اگر دین ہوگا تو دل پہ خوف پریشانی نہیں ہوگی۔ مجھے آپ خود بتائیے 50 سال والے پہلے والے وہ زیادہ مطمئن تھے یا ہم زیادہ مطمئن؟ کنفرم وہ لوگ زیادہ مطمئن تھے۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، میں کوئی جلدی نہیں کر رہا ہوں، سکون سے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب میں آج اتروں گا تو یہ مجھے بتائیں گے کہ مولانا اب اتنا بھی سکون سے نہیں، تھوڑا سا مثلا اگر انہوں نے بتانا ہوا، ورنہ میں اسی سکون سے پڑھوں گا۔ میں خود کسی ٹینشن میں نہیں جانا چاہتا، اور میں آپ کو سکون سے بہت ٹینشن دینے آیا ہوں، میں آپ کو بتا دوں ٹینشن دینے آیا ہوں، میں ایسا سکون میں ڈالنے والا آدمی نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو سکون میں رکھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو میں تھوڑا سا مولا قبول فرمائے انشاءاللہ۔ صاحب یہ سوال میں نے دنیا کے پتہ نہیں کتنے ملکوں میں کیا، پتہ نہیں کتنے شہروں میں کیا، آج تک دنیا کے کس کونے میں کسی بندے نے مجھے یہ نہیں کہا کہ مولانا 50 سال پہلے والے زیادہ جھوٹے تھے، کسی نے نہیں کہا۔ سب نے یہ کہا ہے 50 سال پہلے والے زیادہ سچے تھے، وہ زیادہ چاہتے تھے ایک دوسرے کو، ان کے اندر محبتیں زیادہ تھیں، ان کے اندر سکون زیادہ تھا، اور سب نے اس بات کو قبول کیا کہ مولانا ہمارے علاقے کی مسجدیں بڑھی ہیں، امام بارگاہیں بڑھی ہیں، ہماری مجالس ہمارے قصائد بڑھے ہیں۔ تو پھر طالب علم ہونے کے ناطے میرا ایک سوال ہے، اگر ایک معاشرے کے اندر ڈاکٹرز کی تعداد سبسٹینشلی بڑھے چلی جا رہی ہے اور بیماریاں کم نہیں ہو رہی، تو یہ مشکل آئی کہاں سے ہے پھر؟ یا تو کہو کہ ڈاکٹرز نکمے، یا بولو بیماریاں نہیں آ رہی ہیں، تو یہ نئی بیماریاں آ کیوں نہیں ہیں اگر جسم صحت مند ہے؟ کوئی تو ہوگی پھر۔ تو مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، دین نے ہم سے کہا تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ تم لوگ مسجدوں میں پھر کیا کر رہے ہو بھائی؟ یہ مجلسوں میں کیا کر رہے ہو پھر؟ کیوں؟ سکون کم ہوا ہے یا بڑھ گیا ہے؟ سکون کم ہوا ہے۔ تو وہ جو خدا نے کہا تھا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ ہمارے اور آپ کے اوپر صادق ہوا رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ قانون تو قانون ہے، وہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو کہیں کوئی مشکل کر رہے ہیں ہم لوگ۔ ہماری مشکل کیا ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے اسٹینڈرڈز پہ کمپرومائز کیا، سادہ سی بات۔ اور جس دن آپ اللہ کے اسٹینڈرڈز پہ کمپرومائز کرتے ہیں، پہلا قانون الہی فوراً آپ کے اوپر اور میرے اوپر نافذ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا؟ اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ خدا نے متعال نے اس دنیا کو اتفاقات پہ نہیں چلایا ہے، یہ دنیا قانون پہ چلتی ہے۔ اچھا آپ مثال کے طور پر یہ جو لاؤڈ اسپیکر کام کر رہا ہے، یہ فزکس کے 2-3 قوانین ہیں جن کے تحت کام کر رہا ہے، صحیح ہے؟ اور جس کو بھی اس کے بارے میں ترکیب پتہ ہے اس کو پتہ ہے یہاں پہ کچھ میگنیٹ ہوگا، وہاں پہ کچھ میگنیٹ ہوگا، یہاں پہ کرنٹ فلو کرے گا، یہاں پہ یہ ہوگا، یہاں پہ وہ ہوگا اور آواز اونچی ہو جائے گی۔ یہ فزکس کے قوانین ہیں جس کے تحت یہ لاؤڈ اسپیکر مائک کام کر رہا ہے، صحیح ہے؟ پنکھے کام کر رہا ہے، یہ ایک اور فزکس کا قانون ہے جس کے تحت یہ کام کر رہا ہے۔ پوری دنیا پر، مادی دنیا پر قوانین نافذ ہیں، معنوی دنیا پہ قوانین نافذ ہیں یا وہ بغیر قانون کے؟ معنوی دنیا پہ بھی قوانین نافذ ہیں۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں قرآن کریم سے عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام میں سے جس نبی کی زندگی کے واقعات سب سے زیادہ بیان ہوئے ہیں وہ کون سے نبی ہیں؟ بغیر کسی شبے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو کئی جگہ پہ بیان کیا گیا ہے، ان میں سے ایک سورہ طٰہٰ بھی ہے۔ وہاں پر خدا موسیٰ نے بیان کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کہا کہ تم میرے پاس آئے اور کہا کہ فخلعنا علیک، اور مثلا نبوت دینے کا اعلان کیا، اور اس کے بعد ایک عجیب بات کہی وہاں پر جو دوسری جگہوں پہ نہیں ہے، یہاں پر ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے سورہ طٰہٰ ہے، غلطی ہوئی تو میں کل آپ سے صحیح بتاؤں گا۔ خدا متعال نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ مصر سے نکلے تھے، آپ وہاں پہ گئے تھے، آپ یہاں پہ گئے تھے۔ سب سے پہلے تو یاد دلایا تمہاری والدہ کو میں نے کہا تھا کہ تم پانی میں انغذفیہ فی التابوت واغذفیہ فی الیم، ان کو تابوت میں رکھ دو، ان کو پانی میں ڈال دو، یہ میں نے کہا تھا۔ اور پھر تمہاری بہن یوں چلتی ہوئی جا رہی تھی ساحل، میں نے اس کے دلوں میں محبت ڈال دی تھی اپنے دشمن کے کہ وہ تمہیں پال لے، اور میں نے یہ کیا۔ پھر مثلا تم قتلت نفسا، تم نے ایک نفس کو مار دیا تھا، پھر وہاں سے بھاگے تم، اور پھر جہاں پہ جا کے پناہ لی، اور وہاں پہ اتنی دیر تم رکے اور تم نے نبی کی زندگی گزاری ساتھ، اس کے بعد تم لے کے چلے اور اب تم یہاں پہنچ گئے۔ اور راستے میں کیا ہوا تھا؟ راستے میں یہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ کھو بیٹھے تھے، جہاں جا رہے تھے اس کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اس کی وجہ کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو وہ راستہ بھی نہیں مل رہا تھا، اندھیری رات تھی اور سردی بھی بہت زیادہ تھی۔ یہ سب چیزیں قرآن کریم کی آیات میں تلویحاً لکھی ہوئی ہیں، اشارتاً لکھی ہیں۔ خدا نے متعال فرماتا ہے یہ سب کچھ ہوا اور تم یہاں پر آئے، فرمائے وجئت علی قدر یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ سب کا سب میرا مقدر کیا ہوا نظام تھا۔ اللہ اکبر۔ کب سے خدا نظام بنا رہا تھا؟ جب سے تابوت میں ڈالا تھا۔ اچھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے ہوں گے، ان کی عمر شاید 50 سال ہو، شاید 55 سال ہو۔ اس 55 سال میں کتنے ہی واقعات ہوئے ہوں گے جو ایک دن یوں ہو گئے ہوں۔ خدا فرماتا ہے تمہارے لیے یہاں وہاں ہوں گے، میرے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے ان کو جس پوائنٹ پہ پہنچانا تھا اس پوائنٹ پہ پہنچا دیا۔ جئت علی قدر، کتاب میں بیٹھے، شاید کسی شخص کی زندگی طے ہوا ہو کہ آج رات مرنا ہے، اور اس نے صبح ایک نیکی کی اور موت کو ٹلوا لیا، سب حساب کتاب کے تحت، کوئی چیز بغیر حساب کتاب کے نہیں ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ جو دین کا زوال ہم دیکھ رہے ہیں یہ حساب کتاب پر ہے یا بغیر حساب کتاب پر ہے؟ بغیر حساب کتاب کے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے نتیجہ کسی چیز کا۔ اب ہمیں اور آپ کو ڈھونڈنا ہوگا کہ بھئی، اور واقعاً اگر ڈھونڈنے کا موڈ ہے تو ڈھونڈنا ہوگا مجھے کہ بھئی یہ ہے کس کا نتیجہ، یہ ہوا کیا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ خدا کا ایک قانون ہے، ہر چیز کا قانون ہے، دین دینے کا بھی قانون ہے، دین پہ چلنے کا بھی قانون ہے۔ قانون کیا ہے؟ خدا کا قانون یہ ہے کہ اگر تم نے اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائے گا، آپ لوگ سن رہے ہیں لیکن آپ میں سے کچھ لوگ حق، ایسا نہیں کہ نہ حق، لیکن کچھ لوگ تھکے ہوئے، ظاہر ہے کام صبح آج کیا ہے بیچارے نے، اور یہاں پہ آئے ہیں تو وہ ظاہر ہے تھکے ہوئے تو ہوں گے، صحیح ہے۔ کراچی سے ہم بھی آئے ہیں بھائی، ہم بھی تھکے ہوئے، ایسا نہیں ہم نہیں یار، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب انسان بول رہا ہوتا ہے نا تو اس کو تھکاوٹ یاد نہیں ہوتی، لیکن جب سن رہا ہوتا ہے تو بیچارہ جمائیاں لے رہا ہوتا ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں۔
یہ مشکل ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں. جتنے بھی تھکے ہوئے ہیں ان کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، تازگی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی محمد عجل. خدا کا ایک قانون ہے، نافذ قانون. نافذ قانون کیا مطلب؟ کوئی تردد، تبدل، تغیر اس کے اندر نہیں آئے گا. قانون کیا ہے؟ اگر تم نے کسی چیز کو میری خاطر چھوڑا، اللہ کی خاطر، اگر تم نے کسی چیز کو اللہ کی خاطر چھوڑا، اللہ وہ چیز تمہارے قدموں میں ڈالے گا. یہ خدا کا قانون. اگر کسی شخص نے گناہ میں عزت ملتی ہو، نیک عمل میں بے عزتی ملتی ہو، یہ ہمارا معاشرہ یہ کرتا ہے. گناہ میں عزت دیتا ہے، نیک عمل میں بے عزتی دیتا ہے. یہ ہمارا معاشرہ کرتا ہے. بعد میں کبھی آپ جانتے ہیں، اگر کوئی شخص خدا کی خاطر اس عزت کو چھوڑ دے جو گناہ سے آ رہی تھی، اب خدا کیا کرے گا؟ دنیا کی عزتیں اس کے قدموں میں ڈال دے گا. دنیا کی عزتیں اس کے قدموں میں ڈال دے گا. صرف ایک چانس ہے جو وہ نہ ملے جو اس نے چھوڑی ہے. وہ کیا ہے؟ اس نے خدا سے کہا خدا اس سے بہتر دے دے. پھر شاید خدا وہ نہ دے، اس سے بہتر دے دے. یعنی مثلا ایک جگہ آپ کو عزت مل رہی تھی، اگر گناہ کرتے، کتنے لوگ عزت کرتے؟ 500 لوگ. کتنی دیر عزت کرتے؟ 1 مہینہ. آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے کہا یہ گناہ والی عزت نہیں چاہیے. کتنے لوگوں کی عزت چھوڑی تھی؟ 500 کی. کتنی دیر کی عزت چھوڑی تھی؟ 1 مہینے کی. اب خدا سے کیا کمپرومائز کیا؟ خدا سے کہا خدا ڈیل، ایک معاہدہ، مجھے 500 کی 1 مہینے کی عزت نہ دے، مجھے آخرت کی عزت دے دے. خدا ہمیشہ ڈیل اچھی لیتا ہے. آپ غلط ڈیل آفر کر دیں خدا کو، آپ کا معاملہ ہے. خدا ہمیشہ اچھی ڈیل دینا چاہتا ہے. تو اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ خدا ہے میں نے دنیا کی عزت چھوڑی، تو مجھے دنیا کی عزت دینے والا ہے، مجھے معلوم ہے، نہ دے مجھے دنیا کی عزت، مجھے آخرت کی عزت دے دے، تو پھر خدا کے ہاتھ میں چلا گیا. اب نہیں معلوم کیا کیا دلا ہے. بس قانون کیا ہوا؟ قانون یہ ہوا کہ اگر کوئی چیز خدا کی خاطر چھوڑی، جس چیز کو چھوڑا ہے خدا اس کو قدموں میں ڈالے گا. اچھا میں نے کیوں کہا قدموں میں ڈالے گا؟ کیونکہ یہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو حقیر کر کے تمہارے پاس لاؤں گا، تمہیں قیمت نہیں دینی ہوگی. اگر میں دنیا کی عزت لینے جاتا نا تو مجھے گناہ کرنے میں بھی کوئی قیمت دینی تھی. جب خدا مجھے وہ عزت لا کے دے گا تو بلا قیمت لا کے دے گا. یہ تو قانون سن لیا، یہ تو فائدے کا ہو گیا. اب ایک اور قانون ہے اسی کے بالکل، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ریسیپروکل، اس کے مد مقابل. وہ قانون کیا؟ اگر کسی چیز کی خاطر میرا حکم توڑا، وہی چیز تمہیں بے عزت کرے گی. یہ بہت خطرناک قانون ہے. اگر کسی چیز کی خاطر خدا کو چھوڑا، وہی چیز تمہیں بے عزت کرے گی. بے عزت کرے گی، نہ کہ نہیں ملے گی، شاید مل جائے لیکن بے عزتی آئے گی. مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. کتنے ہی لوگ ہیں ان سے پوچھو یہ حرام کیوں کھا رہے ہو؟ پتہ ہے نا کہ حرام ہے؟ کہتے ہیں ہاں حرام پتہ. کیوں کھا رہے ہو؟ اولاد کی. اب اس اولاد نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ مجھے ایک بندے نے ایک واقعہ سنایا جو اس کا اپنا آنکھوں کا دیکھا ہوا تھا. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ تاریخ کے واقعات بھی اثر ڈالتے ہیں، لیکن زندگی میں دیکھے ہوئے واقعات کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے.
تو ہمارے شہر میں ایک بندہ تھا، اس کا ایک بزنس تھا جو جعلی بزنس، حرام بزنس، غلط. وہ اس بزنس میں پھنستا چلا گیا، بہت کما لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا. بہرحال ایک ٹائم آیا کہ اس کو کسی بھی توفیق میں بہت ساری نشانیاں بتا دوں گا تو اس کا کلیئر ہو جائے گا، کوئی ہمارے شہر کا سننے والا ہوا وہ اس نے چھوڑ دیا کھڑے کھڑے. اور جتنا اس کا پیسہ پھنسا ہوا تھا وہ سب اس نے کہا غارت جہنم میں جائے، میں چھوڑ کے نکل رہا ہوں. چھوڑ کے نکل آیا. جب وہ چھوڑ کے نکل آیا تو اسی بزنس میں اس سے بڑا ایک اور نام بھی تھا، وہ بھی حرام کا، وہ اس سے بڑا ایک اور نام تھا. تو یہ گیا اس کے پاس. اچھا 2-3 سال میں اللہ نے اس کو حلال سے اتنا ہی دے دیا. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بندے سے ملا ہوں، زندہ ہے ابھی، خود بتاتا ہے. 2-3 سال میں اللہ نے شاید بڑھ کر ہی اس کو حلال سے دے دیا. تو وہ گیا اپنے اس بندے کے پاس جو اس سے پوچھا تھا دنیاوی اعتبار سے. اس کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ دیکھ میرا تو حال جانتا ہے کہ میں تیرے ساتھ تھا، تو نمبر 1 میں نمبر 2، ٹھیک ہے. میں نے کام چھوڑا، بہت برسوں پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کروڑوں روپیہ کہنے کا میں نے نقصان اٹھایا، حق حلال پر آیا. دیکھ آج میں وہیں پر آ گیا ہوں جہاں پر میں حرام سے تھا. 3 سال لگے مجھے، 2 سال 3 سال. تو بھی چھوڑ دے. میں جب آیا تھا نا تو میں اکیلا تھا، اگر تو چھوڑے گا میں تیرے ساتھ کھڑا رہوں گا، تو چھوڑ دے اس کو. کہنے لگا میرا اتنا پیسہ لگا ہوا ہے. کہنے لگا دیکھ میں نے اگر پیسے کی خاطر رکنا ہوتا نا تو میں کبھی بھی باہر نہیں آ سکتا تھا، یہ پیسہ چھوڑ کے نکلنا پڑے گا. کہنے لگا میں سوچتا ہوں. کہنے لگا میں جب جاتا تھا اس کو بولتا تھا، وہی بولتا تھا میں دیکھتا ہوں میں کرتا ہوں. اینڈ میں آپ کا وقت نہ لوں، کہنے لگا اس کو پیرالائز کا اٹیک ہوا، یہ مفلوج ہو گیا اور بیماری کا علاج کراتا رہا، یہ ہوا وہ ہوا. کہنے لگا ایک دن میں ملنے گیا، یہ زندہ مثال ہے، وہ جو یہ والا بندہ ہے جو اب مفلوج ہو گیا، یہ مر گیا. کہنے لگا میں اس سے ملنے گیا تو ایک دن رو رہا تھا، جائیداد لے چکی ہے، سارا پیسہ لے چکی ہے، میرے بچے مجھے گالیاں دیتے ہیں. کچھ ہی دنوں میں انہوں نے اپنے باپ کو ایک اپارٹمنٹ کے اندر 2 کمرے میں چھوڑا، غائب ہو گیا، وہیں پہ مرا ہوا. یہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا. اچھا اس نے اس سے کہا، کہنے کا کہ مجھے سمجھ میں نہیں، ہاں بیوی نے تھپڑ نہیں مارا، بیٹے نے مارا تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ میں نے ان کمبختوں پہ ساری زندگی خرچ کیا پیسہ، اور جس زمانے میں بالکل لیپ ٹاپ نئے آئے تھے تو اس زمانے میں ان کے پاس 2 لیپ ٹاپ ہوتے تھے. تو کہنے کا کہ یہ اس نے میرے ساتھ کیا کیوں، میں نے اس کے ساتھ زندگی میں کیا برائی کی، چلو میں نے حرام کیا جو کچھ بھی کیا. تو ہمارا جو دوست تھا نا اس نے اس سے کہا، کہنے کا دیکھ یہ تھپڑ اس نے نہیں مارا ہے، اس نے جو حرام کھایا تھا اس نے مارا ہے. اچھا اس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی تھی، کس امید پہ؟ بچے تو پل رہے نا. یہیں سے بے عزتی آنی ہے. جس چیز کی خاطر خدا کو چھوڑو گے بے عزتی وہیں سے آئے گی، مصیبت وہیں سے ٹپکنی ہے. بس آپ اور میں اب ان دونوں قانونوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیں. اگر خدا کی خاطر قربانی دی کسی چیز کی، وہ چیز آپ کو ملے گی یا اس سے بہتر ملے گی. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر آپ نے خدا کے حکم پر کمپرومائز کیا کسی اور چیز کی خاطر، وہ چیز گئی ہاتھ سے، یہ بھی بہتر ہے. یا وہ رہے گی اور پھر وہاں سے بے عزتی آئے گی. اللہ اپنے اچھے بندوں کے ساتھ ہی کرتا ہے کہ اگر وہ کسی چیز کی خاطر خدا کا حکم توڑتے ہیں تو وہ ان سے چھین لیتا ہے. یہ خدا اپنے اچھے بندوں کے ساتھ کرتا ہے. جس کے ساتھ یہ اچھائی نہیں کرنی ہو خدا کو، اس کو دے دیتا ہے بے عزتی سمیت، بے عزتی کے ساتھ. اچھا آپ کو میں نے یہاں پہ یہ قانون کیوں سنایا، میں بھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد. اپنے اوپر رکھ کے عرض کرتا ہوں، آپ کو محفوظ کر لوں، آپ کے اوپر کافی کہہ چکا ہوں. میرے جیسے لوگ
اگر دولت کی خاطر مجلس پڑھیں تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ خدا کو چھوڑ دیا نا. صحیح. اب ہم دین میں عزت کا سبب بنیں گے؟ نہیں. ہم دین میں بے عزتی کا سبب بنیں گے اگر ہم نے مجلس دولت کے لیے پڑھی، اگر مجلس شہرت کے لیے پڑھی، بے عزتی کا سبب بنیں گے. اچھا، آپ کو مجلس صاحب علم سے سننی تھی، صاحب تقویٰ سے سننی تھی، یا خطابت کے جوہر سننے تھے؟ اور آپ نے کیا کیا؟ آپ کو جوہر چاہیے، کوئی ہمیں یہ سکھائے سنائے. یہ آپ نے کمپرومائز کیا یا نہیں کیا؟ اب دین بچے گا؟ اب آپ کو بچانا ہے، اب آپ کو بچانا ہے. بات تو سخت ہو گئی، آپ نے سن بھی لی، لیکن میں اس کو جس دن میرے 2 بیٹے ہوں، 2 بچے میرے مثلا، ان میں سے ایک دیندار ہو لیکن اسکول میں نمبر تھوڑے کم لاتا ہے، اور ایک بے دین ہو لیکن اسکول میں نمبر اچھے لاتا ہے، میں جب اس دیندار کے ساتھ اسکول میں جاتا ہوں تو کوئی مجھے لفٹ نہیں کراتا. جب اس بے دین کے ساتھ جاتا ہوں تو اس کے چونکہ نمبر ٹاپ پہ ہوتے ہیں تو سب مجھے دیکھتے ہیں. صحیح ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کس بچے کے ساتھ چلنے میں مزہ آئے گا؟ آنا تو دیندار کے ساتھ تھا لیکن آئے گا بے دین ساتھ. جس دن یہ کام کریں گے اب ایک بات ہونے والی ہے، وہ کیا؟ یہ جو دیندار بچہ ہے نا، یہ اب علیحدہ ہوگا، جب میرے ساتھ نہیں ہوگا. اور ایک اور خطرناک مسئلہ ہے، آج دنیا میں میں نے اسے کاٹا ہے، کل قیامت میں خدا اسے مجھ سے علیحدہ کرے گا. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو خدا نے علیحدہ کیا تھا نا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا خدا تو نے وعدہ کیا تھا میرے اہل کو بچائے گا، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا. خدا نے فرمایا انہ لیس من اہلک، نہیں تمہارے اہل میں سے نہیں تھا. یہ تو نبی تھے نا جن کا حکم خدا نے دنیا میں ہی بتا دیا. ہمارے حکم دنیا میں تو نہیں بتاتا، ہمارے حکم کہاں بتاتا ہے؟ آخرت. تو بہت سوچ سمجھ کے کام کریں، جو کام کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کے کریں. کیوں؟ کوئی چیز اللہ کی نظروں سے مخفی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ایک آپ کے دل میں ایک اچھائی کے لیے آواز نکلی، آپ نے فلاں کے لیے پسندیدگی کے لیے ایک جملہ یوں کیا نا، اور میں یوں گردن یوں اٹھائی. صحیح. قیامت میں خدا مجھ سے اس پر بھی پوچھ سکتا ہے کہ یہ تم نے دین بتانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا یا اپنی شوبازی کرنے کے لیے کیا تھا؟ اس پہ بھی پوچھے گا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے؟ چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کتاب کے اندر نہ ہو. یہ سب ہوگا. اچھا دوبارہ آتے ہیں اپنی گفتگو کے اوپر. بھئی معاشرے میں دین کے اثرات کیوں کم ہو رہے ہیں؟ کیونکہ دین پہ نام پہ کمپرومائزز ہو رہے ہیں. کمپرومائزز مت کرو. ایک بس بات اور آپ سے عرض کروں گا اور آپ کی زحمت میں تمام کروں، اتنا بھی زیادہ سخت وقت نہ ڈالوں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. جتنے بھی علماء، خطباء، ذاکرین نے یہاں پر خدمتیں انجام دی ہیں، دنیا میں ہوں یا دنیا سے گزر چکے ہوں، ان سب کی مزید توفیقات، اجر و ثواب میں اضافے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرج. جب بھی کسی معاشرے سے دین نکلتا ہے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ نکلتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ نکلتا ہے. اس کا میں تھوڑا سا پس منظر عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. دیکھیے ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، باقی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ سب بے دین تھے. ابھی تو یوں لگتا ہے نا کہ جیسے ساری دنیا بے دین ہے.
یورپ جاؤ یہ بے دینی، امریکہ میں بے دینی، ادھر بے دینی، ادھر، یہ سب کیا بے دین خلق ہوئے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ آپ مثال کے طور پر آپ انگلینڈ چلے جائیے، میرا خیال ہے کہ آپ 2 گلیاں کراس نہیں کریں گے ایک چرچ مل جائے گا آپ کو، پرانے زمانے کے بنے ہوئے، 400 سال پرانا، 500 سال، 800 سال پرانے، ہر دیہات میں، ہر گاؤں میں تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر چرچ بنے ہوئے۔ اگر یہ سارے علاقے بے دین تھے تو چرچ کس نے بنائے تھے؟ کس نے بنائی چرچ؟ ہاں ٹھیک ہے، آج وہ چرچ سارے بیکار ہوئے ہوئے تقریباً، یعنی عالم یہ ہے کہ چرچ کو جو بندوبست چلانے والی قومیں ہیں یا لوگ ہیں وہ مسلسل چرچ بیچ رہے ہیں، کیونکہ اب ان کی ذمہ داری اٹھانے کا ان کو کوئی موڈ نہیں ہے، نہ ان کے پاس پیسہ ہے، وہ سب چرچ بیچ رہے ہیں۔ تو ہمارے بہت سارے جو سینٹرز انگلینڈ کے اندر، لندن میں اسپیشلی ہیں، وہ چرچز خرید کے سینٹر بنائے گئے ہیں، وہ تو چرچ بیچ رہے ہیں اپنے۔ اچھا، یہ جو جن لوگوں نے بنائے تھے یہ بے دین تھے، دیندار تھے؟ دیندار تھے۔ اب کیوں بے دین ہو گئے؟ یہ ان کے ساتھ ہوا ہے؟ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ نہیں، پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ دنیا میں یہ پورا ایک پروسیس ہے کہ جس کے تحت ایک قوم پہلے دیندار ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بے دین ہوتی ہے۔ وہ پروسیس کیا ہے؟ ایک خطرناک سوال، ہم لوگ اس پروسیس کے اندر نہیں آ گئے۔ ایسا تو نہیں کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہم بھی اسی پروسیس میں آ چکے ہوں، ہمیں پتہ نہ ہو، تو آگے کیا ہونے والا ہے؟ پھر آگے وحشتناک ہے اگر ہم اس پروسیس کے اندر آ گئے۔ اگر ہم اس میں آ گئے ہیں تو آگے کہانی بہت خطرناک ہے۔ پھر کیوں؟ ان کی ہسٹری دیکھ لو جن کا میں نے تذکرہ کیا۔ اس وقت امریکہ میں شاید کہہ رہا ہوں، شاید ایسٹیمیٹڈ 60% پاپولیشن ہے جو کسی کو نہیں مانتی، ایتھیسٹ ہے، کسی کو نہیں مانتے۔ مشہور کیا ہے؟ نوٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ، کسی خدا کو نہیں مانتے۔ 60% کے قریب، یہ میں اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں، ممکن ہے سائنٹیفک کوئی سینسس وغیرہ ہوں تو اس میں کم نکل آئے، 40% 60%، لیکن یہ 40%، یہ وہ قوم ہے جو بنی دین کے نام پر، اس کی کانسٹیٹیوشن میں جا کے دیکھ لو، دین کے نام بھرے ہوئے ہیں، تب یہ یہاں پہنچے۔ پہلی دفعہ ہوا یہ؟ نہیں، پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ قوموں کے ساتھ بار بار ہوا ہے۔ یہ پورا پروسیس ہے جو شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ لا کے کھڑا کرتا ہے، جس پہ اس وقت پہنچ گئے لوگ۔ اچھا، اس پروسیس کی کوئی نشانی ہمیں اپنی معاشرے میں تو نظر نہیں آ رہی کہیں۔ ہم سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارا کام ہوتا ہے، ایک تو دین کے طالب علم ہیں، دوسرا سوشل سائنسز کے، تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے سوسائٹی کی موومنٹ کو دیکھیں، سوسائٹی کہاں موو کر رہی ہے۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں تیزی سے عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ ٹائم کیا ہوا؟ ٹائم کیا ہے؟ ہاں بس ختم کرتے ہیں۔ ایک بار پھر اپنی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل پر۔ ایک مثال رس کرتے ہیں، خدا متعال نے قرآن کریم میں وہ جانور جس پہ نشان لگا دیا جاتا ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے، بدن، اونٹنی، جس کو نشان لگا دیتے ہیں کہ اس کو اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے، اس کو خدا متعال نے کہا کہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کے نعروں میں سے ہے۔ اللہ کے نعروں میں پیرالل اور کون کون سی چیزیں اللہ کے نعرے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، کیا ہے وہ آیہ کریمہ؟ من شعائر اللہ، اللہ کے نعروں کی تعظیم کرے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے نعروں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی کی نشانی۔ صحیح ہے؟ بس بدن اللہ کے نعروں میں سے، صفا مروہ اللہ کے نعروں میں سے، جو اللہ کے نعروں کی تعظیم کرے وہ کس کی نشانی ہے؟ وہ تقوی کی نشانی۔ اور اگر اللہ کے نعروں کی تعظیم نہ ہو، بے دینی کی نشانی ہے۔ صحیح ہے؟
عید الاضحیٰ پہ آپ کا جانور اس وقت تعظیم ہوتا ہے یا کھیلا جاتا ہے؟ نمائش کا حصہ ہے. جو بھی بندہ آپ جانور لے کر آؤ، جو بندہ ملے گا آپ کو 90% تقریباً آپ سے کیا پوچھے گا؟ ایگزیکٹلی کتنے کا لیا؟ کسی کو خلوص سے سروکار ہے اس وقت؟ یہ کیا نشانی بنی پھر؟ جس دن ہمارے معاشرے میں بکرے کے اوپر ایک کامیڈی ڈرامہ آیا تھا نا، اس دن ہمارا پروسیس شروع ہو چکا تھا. جس دن مجھے بچپن یاد ہے اپنا، قربانی کے بکرے پہ کامیڈی ڈرامہ آیا تھا ایک، اس دن ہمارا پروسیس شروع ہو چکا تھا. کیا پروسیس؟ دین کے زوال. یہ دین کا زوال کی نشانی تھی، ہم نہیں سمجھ پائے. اس وقت یہ جو قربانی کا بکرا آتا ہے، جانور آتا ہے، جس کو بچے لیے گھوم رہے ہوتے ہیں، تالیاں پیٹ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ جب جانور کٹ رہا ہوتا ہے تو لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ سب کیا نشانی ہے؟ یہ احترام ہے اس جانور کا؟ نہیں. ایسے جب جانور قربان ہو بھی جاتا ہے تو بعد میں کیا ہوتا ہے؟ بعد میں نفس پرستیاں ہوتی ہیں، اس کے اوپر مثلا شوبازیاں ہوتی ہیں، کتنے کا تھا، کیا تھا، کیسا تھا، اور مثلا اس کے بعد پھر جناب جیسے کہا بھائی وہ دعوتیں ہو رہی ہیں، یہ اس کو بھیجو، اس کو کرو، اور اس نے کیا بھیجا تھا اور ہم نے کیا بھیجا تھا. اب بھی نہیں سمجھ رہے کہ ہم پروسیس میں آ گئے؟ اب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. ہم ہیں اس کے اندر، آنکھوں سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. آسانی سے نظر آ رہا ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ابھی 10 مثالیں میں آپ کو کڑے کڑے دے دوں گا کہ یہ دیکھو پروسیس چل گیا. ہاں چل چکا ہے پروسیس. ایک مثال عرض کرتا ہوں، بڑی عجیب مثال ہے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل. میں عرض کیا، میں پڑھاتا رہا ہوں اسکولوں کالجز وغیرہ کے اندر، یونیورسٹیز میں، تو مجھے تو اسٹوڈنٹ سنبھالنے کی عادت تھی. پھر میں مجلس بھی پڑھنے لگا تو اب میں اس سے زیادہ نہیں سوچتا کہ مثلا ٹھیک ہے، میں تو ویسے ہی کلاس لیتا تھا. میری روح اندر سے تکلیف میں آتی ہے جب میں کسی کو مجلس کے اندر بیٹھا کچھ کھاتا دیکھتا ہوں. کیوں؟ کیا اس میں کیا تکلیف کی بات ہے؟ دیکھیے کھا رہا ہے، کھانا دو، بھوک لگ رہی ہے، کھا رہا ہے. نہیں، اس سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے صرف ایک بات سے مسئلہ ہے. وہ کیا ہے؟ مجلس کا تقدس پامال ہو رہا ہے. آج یہاں سے شروع کیا ہے، مجھے پتا ہے یہ کہاں جائے گا. اگر مجھے کوئی نشانی نظر آتی ہے کہ تقدس پامال ہو رہا ہے، تقدس پامال نہیں ہو رہا، کم ہو رہا ہے، تو میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں فوراً اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پروسیس رکتا نہیں ہے، پھر یہ آگے چلتا ہے. اگر کہیں پہ جاتا ہوں، خطبہ پڑھتا ہوں، لوگ سر نہیں جھکاتے، فوراً بولتا ہوں یہ مت کرو، فوراً سر جھکاؤ. کیوں؟ آج تم سر نہیں جھکا رہے نا، کل نبی کا نام تمہارے درمیان سے جائے گا تو بھول جاؤ گے. اور یہ میں آپ کو یہاں بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، ہمارا پروسیس شروع ہو چکا ہے. اگر ہم نہیں ہوشیار رہے، یہ پروسیس شروع ہوا ہوا، اور اس کی نشانیاں بہت زیادہ ہیں. میں نے صرف ایک جانور کی قربانی کے جانور کی مثال اس لیے عرض کی کہ وہ کسی کے ساتھ قلب کے اٹیچمنٹ میں اتنا مسئلہ نہیں ہے، ورنہ بہت ساری مثالیں جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں کہ یہ مسئلہ خراب ہوا ہوا ہے. کیوں ہوا ایسا؟ سادہ ترین وجہ کیا تھی؟ ہم نے کچھ چیزوں پہ جان بوجھ کے کمپرومائزز کی. ہمیں پتا تھا کہ ہم کر رہے ہیں، ہم نے جان بوجھ کے کی، اس کی وجہ سے ہم اس مشکل میں پھنسے. اب صرف ایک راستہ ہے، جن چیزوں کا قطعاً پتہ ہے صحیح نہیں ہے وہ ختم کرو. جن چیزوں کا قطعاً پتہ ہے کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے وہ ختم کرو. مثال اپنے اوپر رکھ کے عرض کر دوں، آپ کے کام آسان کروں. بھائی مجھے ایک بات سادہ سی پتہ ہے، اگر مجلس کے پیچھے میری نیت شہرت ہوئی، صحیح ہے یا غلط ہے؟ کوئی ہے جو بولے صحیح ہے؟ غلط ہے. سادہ سی بات ہے، اس میں کون سا فلسفی بننے کی ضرورت ہے؟ انما الاعمال بالنیات، سب کو پتہ ہے.
اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ میں مجلس پڑھ رہا ہوں شہرت کی خاطر، 100% غلط ہے، مجھ سے دین نہیں پھیلے گا، دین نہیں پھیلے گا، دین کو نقصان ہوگا مجھ سے۔ اسی طرح اگر آپ نے خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ مجلس اس ہدف سے رکھی ہے کہ شہرت ہو، یہ مجلس دین پھیلائے گی؟ نہیں پھیلائے گی۔ اب میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے دیکھیں، اب تک ہاتھ نہیں جوڑتا، اب ہاتھ جوڑ رہا ہوں، مجھے آپ خود بتا دو ہماری کتنی مجلسیں صحیح ہیں؟ ایسے ایسا نہیں کہ نہیں ہیں، لیکن بہت سارے میں یہ ملاوٹ چلی ہے، اس سے مشکل آئی ہے، اس سے مشکل آئی ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنا خلوص بڑھائیں، خلوص میں اضافہ کریں۔ اچھا کیا میں یہ کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ تعالیٰ کہ آپ مخلص نہیں ہیں؟ نہیں، آپ واللہ یہ نہیں کہوں گا، مخلص ہیں، صرف کچھ ملاوٹیں آئی ہوئی ہیں جن کو آپ علیحدہ نہیں کر پا رہے، علیحدہ نہیں کر پا رہے۔ وہ کبھی ملاوٹ آتی ہے تبرک کی کوالٹی پہ، کبھی ملاوٹ آتی ہے شرکاء کی تعداد بڑھانے کے لیے، کبھی ملاوٹ آتی ہے دوسروں کو یہ بتانا کہ میں یہ کرتا ہوں، ایسی تصویر چیزیں، اور آپ بھی جانتے ہیں۔ تو آپ اس کو صحیح کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی سعادت دی ہے جس سے کروڑوں نہیں اربوں انسان محروم ہیں۔ آپ کو ہمیں یہ سعادت دی ہوئی ہے، اب تک دی ہوئی ہے، اب تک دی ہوئی ہے، ہماری کوتاہیوں کے باوجود دی ہوئی ہے۔ خلوص ہے اس کو اور بہتر کرنا ہے، جس خلوص کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین ابھی ہمارے درمیان الحمدللہ رب العالمین مخلصین زندہ ہیں، اللہ کا کرم۔